سلسلہ ترجمہ و مختصر تفسیر القرآن ہم سورہ آل عمران میں غور و خوض کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی 21 آیات جو ہیں وہ ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھی۔ آج انشاءاللہ 22ویں آیت سے شروع کریں گے۔ 22ویں آیت کا 21ویں آیت سے ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کی ایک ایسی بدمعاشی کا ذکر ہے، ان کے ایک ایسے فعل کا ذکر ہے کہ جس سے اللہ ان سے ناراض ہوا، اور وہ فعل ان کا ہے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے صبح کے وقت 39 نبیوں کو شہید کر دیا ایک ہی دن میں، اور شام کے وقت 112 علماء یہود کے ان نبیوں کے شہید ہونے کے بعد کھڑے ہو گئے اوامر و نواہی کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے 112 علماء یہود کھڑے ہوئے کہ ہم کلمہ حق بیان کریں گے۔ اگر انہوں نے نبیوں کو شہید کر دیا ہے تو کیا بات ہوئی، ہم زندہ ہیں، ہم ان نبیوں کی شریعت کو، نبیوں کے طریقے کو ہم بیان کریں گے۔ وہ 112 جو علماء یہود کھڑے ہوئے انہیں بھی انہوں نے قتل کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کے اندر ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وہ ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا جو لوگ نیکی کا حکم دیتے تھے، لوگوں میں عدل اور مساوات قائم کرنے کی بات کرتے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اللہ فرماتا ہے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو یہ ان کا جو فعل شنیع ہے، انبیاء و مرسلین کو قتل کرنا اور علماء کو قتل کرنا، اس کے بابت اللہ کریم آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اس فعل کے سبب جو انہوں نے انبیاء و مرسلین کو شہید کیا اور علماء کو شہید کیا، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے ہی اعمال ضائع ہو گئے۔ یہود میں ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، جتنا مرضی بڑا گناہ کر لیں اس سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، ان میں یہ ایک نظریہ تھا۔ اسی نظریے کے سبب وہ بڑے سرکش ہو گئے۔ ایک تو پہلے سے ان کے اندر سرکشی موجود تھی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی سمجھتے تھے اور اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب بھی سمجھتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی زیادہ پوچھ گچھ ہم سے نہیں کرے گا، بڑے لاڈلے بنتے تھے وہ۔ تو دوسرا ان کے اندر یہ خرابی تھی، نبیوں کو شہید کر دیا، علماء کو شہید کر دیا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو باقی نیکی کے کام کیے ہیں نا، وہ باقی نیکی کے کام ہمیں ان گناہ کے کاموں سے بچا لیں گے، وہ نیکی کے کام تو ابھی ہمارے باقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم، سب پہ لکیر پھر گئی، سارے اعمال ضائع ہو گئے، غارت ہو گئے تمہارے سارے اعمال جو تم لوگوں نے انبیاء و مرسلین کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، دنیا میں تمہارے سارے وہ اعمال جو ہیں وہ غارت ہو گئے۔ اللہ کریم نے صرف دنیا کا ہی نہیں کہا کہ دنیا میں غارت ہو گئے، ساتھ ہی فرما دیا والآخرہ، تمہارے ان نیک اعمال کا تمہیں آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، ان نیک اعمال کا آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تم نبیوں کے گستاخ ہو، علماء کے گستاخ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جن علماء کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ وہ ایسے لوگ تھے جو عدل کے ساتھ لوگوں کو حکم دیتے تھے، عدل کا، انصاف کا، برائیوں سے بچنے کا،
تو وہ علماء بھی 112 جو شہید ہوئے وہ اللہ کے کیا تھے؟ ولی۔ اگر وہ رب کے دوست نہ ہوتے تو نبیوں کے شہید ہونے کے بعد کبھی وہ کھڑے نہ ہوتے۔ اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، آیت نمبر 20 میں اللہ نے ان کی 2 حرکتوں کا ذکر کیا۔ وہ نبیوں کے بھی گستاخ تھے اور ولیوں کے بھی گستاخ تھے۔ پہلے انہوں نے نبیوں کو شہید کیا صبح کے وقت، اور شام کے وقت انہوں نے علماء کو یعنی اللہ کے ولیوں کو شہید کیا، جو نیک لوگ تھے جن کا قرآن میں ذکر آ گیا۔ گویا وہ نبیوں کو شہید کرنے سے نبیوں کے گستاخ بن گئے، اور نبیوں کے جو وارث تھے 112 علماء، وہ جب شام کے وقت کھڑے ہوئے ان کو شہید کیا تو وہ ولیوں کے بے ادب اور گستاخ بن گئے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا، جو نبیوں کا گستاخ ہوگا یا اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہوگا، رب فرماتا ہے اس کے اعمال نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے، ضائع ہو گئے۔ یہ یہاں سے یہ نہ آپ سمجھیں کہ ایک تو یہ جیسے ڈھونگی پیر آج کل کے بنے ہوئے ہیں، جعلی پیر، ان کو قرآن نے ولی نہیں کہا، قرآن ان کو ولی نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں جن کو ولی کہا گیا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے فرما بردار لوگ ہیں، وہ ولی ہیں۔ یہ ڈھونگی پیروں کی بات نہیں قرآن نے کی، قرآن پاک نے جو صحیح لوگ ہیں ان کی بات کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جو نبیوں کا بے ادب اور گستاخ ہوگا، ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہوگا، اس کے نیک اعمال اس کے کام نہ دنیا میں آئیں گے نہ آخرت میں آئیں گے۔ رب نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے جتنے بھی نیک عمل تھے دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے، ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گے، سارے ضائع ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے، چھوٹا سا تھا میں تب سے سن رہے ہیں، اب بھی وہ کبھی کبھی لوگوں نے صبح صبح ہمارے جاہل لوگ جو ہیں وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہ قوالیاں لگاتے ہیں۔ سرگی کے وقت نور پیر دے ویلے وہ جی قوالی لا لو، گانے نہ سنو قوالی لا لو، ہاں جی، وہ قرآن کی جگہ پہ تلاوت سننے کی بجائے قوالی سنتے ہیں۔ وہ جی چلو گانے نالوں تے بہتر ہے نا۔ وہ خدا کے بندوں، قرآن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، قرآن کی جگہ کوئی کلام نہیں لے سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی جگہ پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اچھا، وہ ہم کیا سنتے تھے کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ اگر اعمال پہ ہی وہاں دار و مدار ہے تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ نبیوں کا گستاخ اور ولیوں کا گستاخ، اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہیں آخرت میں بھی ضائع ہیں۔ آیت کی آپ ترتیب دیکھ لیں، سورہ آل عمران کی 20 نمبر آیت میں اللہ کریم نے ان کی 2 بے ادبیوں کو، 2 گستاخیوں کو ذکر کیا کہ نمبر 1 انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، نبیوں کے گستاخ بنے۔ نمبر 2 انہوں نے اللہ کے ولیوں کو شہید کیا، ولیوں کے گستاخ بنے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے سارے نیک اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کے ذریعے نجات نہیں ہونی۔ اگر اعمال کے ذریعے نجات ہونی ہوتی تو یہودیوں کا یہ غرور اللہ کبھی نہ توڑتا۔ یہودیوں کو اعمال پہ بڑی، ان کو اپنے اعمال پہ بڑا فخر تھا کہ ہم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کے سبب اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم نے یہ فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں نیکی کا کام کیا۔ کوئی نہیں، اگر نبی کی ایک بات نہیں بھی مانی تو کیا ہوا، اگر ہم نے تورات کی ایک بات کو چھپا دیا ہے تو پھر کیا ہوا، اتنی ساری نیکیاں ہمارے پلے میں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وہ نیکیوں کا گھمنڈ کرنے والوں، وہ نیکیوں پہ غرور اور تکبر کرنے والوں، اور نیکیوں کو سہارا بنا کے میری اور میرے رسولوں کی توہین کرنے والوں، تمہاری یہ نیکیاں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی، نہ یہ تمہاری نیکیاں تمہیں دنیا میں کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ضائع کر دیے تمہارے سارے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اب پھر بڑی اہم بات قرآن نے کہی آیت نمبر 21 میں سورہ آل عمران۔ جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے، اب پیچھے کیا بچا تھا ان کے پاس؟ عمل تو ضائع ہو گئے،
جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا، ولیوں کو شہید کیا، عمل تو ان کے سارے ضائع ہو گئے۔ اب پیچھے کیا بچا؟ پیچھے ان کا ایک گمان تھا یہودیوں کا، دماغ میں ان کے ایک چیز گھسی ہوئی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بڑے چہیتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بڑے چہیتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز سیم ہمارے اندر آج کل موجود ہے۔ وہ کوئی نہیں جی، بس بیعت کر لی ہے، ہن پیر جانے تے رب جانے، ہن نمازاں دی کیڑی لوڑ ہے، وہ اللہ دے پیارے نے، وہ جانے تے اللہ جانے، ہے ایسے کہ نہیں ہے نا؟ اچھا، کسی نے اگر اہل بیت کا نام لے دیا، وہ نہیں جی بس اس اہل بیت دے نوکر ہیں، بس اہل بیت کا نام لے لیا، بس اہل بیت جانے اور اللہ جانے۔ یہی یہودیوں کا کانسیپٹ تھا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بڑے چہیتے، ہم اللہ کے بڑے چہیتے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک ان کا گمان تھا، کہتے ہمیں کس نے پوچھنا ہے، کوئی نہیں، اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہمارے اعمال ہی ضائع کیے ہیں نا، ابھی نسبت تو باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کر دیں گے، اللہ سے سفارش کر دیں گے قیامت والے دن۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس پہ بھی لکیر پھیری، رب نے فرمایا وما لہم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ تمہارا یہ جو گمان تھا نا ان کا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید ہمیں بچا لیں، رب نے فرمایا نہیں، ایسے بے ادبوں کو نبی بھی نہیں بچائیں گے جو اللہ کے نبیوں کو شہید کریں، اللہ کے ولیوں کو شہید کریں، جو اللہ کے اتھینٹک نبی۔ میں مرزا غلام محمد قادیانی کی بات نہیں کر رہا، قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہے یا جن کا ذکر نہیں آیا، اللہ کریم نے ان کا جو ہے نا وہ اجمالاً ذکر فرما دیا۔ جتنے اللہ کے سچے نبی تھے، جو ان کا بے ادب اور گستاخ ہوگا یا جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ اور بے ادب ہوگا، رب فرماتا ہے ان کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے اور قیامت والے دن انہیں مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، مومن کو مددگار کیسے ملیں گے؟ آپ نے حدیثیں سن رکھی ہیں یہ پہلے سے کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اگر کسی کا بچہ ضائع ہو گیا وہ اس بچے کو بھی اللہ کریم جل جلالہ ماں باپ کے لیے شفیع بنائے گا، اگر کسی نے درخت لگایا تھا وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہے، اگر کسی نے پانی کا نل لگوایا تھا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ یہ سب قیامت والے دن کام آنے والی چیزیں ہیں، نیک اولاد قیامت والے دن کام آنے والی چیز ہے۔ شہداء وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، علماء ربانیین شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، نبیین شفاعت کریں گے، یہ مددگار ہیں سارے مومنوں کے۔ لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے یہودیوں کے لیے، جو بنی اسرائیل کے وہ بدمعاش لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی توہین کو اپنا شیوا بنایا، ولیوں کی توہین کو اپنا شیوا بنایا، رب نے فرمایا کہ تمہارے عمل بھی ضائع کر دیے، قیامت کے دن تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں تمہیں ملے گا۔ یہ بھی اللہ کریم نے واضح طور پہ فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کے ذریعے نجات کا دعویٰ کرنا کہ عمل اچھے ہیں تو میری نجات ہو جائے گی، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی جب سے ہوش سنبھالا، میں نے زندگی میں کبھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑی جب سے ہوش سنبھالا، یہ دعوے کرتے ہیں نا کچھ انسان کہ میں نے جی بہت زیادہ میں نے عبادت کی ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اس کے وجہ سے مجھے معاف فرمائے گا، مجھے بخشے گا۔ اعمال کے ذریعے جو بندہ اپنی بخشش اور نجات کا دعوے دار ہے، اس کو یا تو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس کہ وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، پھر تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اور ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم آپ کو جنت عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ کام اللہ کی رحمت سے بننا ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین، سارے اولیاء جن کو آج ہم بڑے سمجھتے ہیں نا جی یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ بزرگوں کی بزرگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، تو مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے داتا صاحب کا نام لے دیا تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم نے بابا صاحب کا نام لے دیا تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلانے والے، شرک سے بچانے والے، بدعت سے بچانے والے، اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں نا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اس راستے پہ، جس راستے پہ انہوں نے لگایا، جو اس راستے پہ چلے گا، نجات اس کی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ خالی دعوے آپ کرتے رہیں اور خالی دعووں سے نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا۔ عملوں کے ذریعے، عمل
کسی کا پتہ نہیں وہ ضرر دینے والا ہے یا نفع دینے والا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وہ کون نمازیں اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کون لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے عمل کے بنیاد پہ اللہ کریم نہیں بخشے گا، اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہی معاف فرمائے گا۔ اس کی رحمت کے صدقے ہی کام بننا ہے، ورنہ عملوں والے تو بڑے بڑے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہاں جی، وہاں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس دور میں کسی شخص کی عمر 100 سال ہے اور وہ بچپن سے ہی 10 سال کی عمر سے زمانہ گواہ ہے کہ وہ 10 سال کی عمر سے نیک کام کرنے اس نے شروع کیے، اور 90 سال کی عمر پوری اس نے نیک کاموں میں گزاری، کبھی نہ کوئی صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ گناہ کیا، لوگ بڑے اس پہ گواہ ہیں، وہ صحابی رسول کے ایک سانس کے برابر بھی اس کی زندگی ثواب والی، عمل والی نہیں ہو سکتی۔ کہ جس کسی صحابی رسول کا شرف صحابیت سے لبریز ایک سانس رسول اللہ کی بارگاہ میں اس نے لیا ہے نا، صحابی رسول نے ایک سانس فقط، وہ غزوہ احد میں ہے نا، ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ وہ گھوڑ سوار اپنی سواری پہ سوار کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اب آپ پہ ایمان لے آؤں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تیری پکی ہے۔ اب وہ نیچے اترنے لگے ہیں، رکاب میں پاؤں پھنسا، نیچے اترنے لگے تو وہ سر کے اوپر ایسی چوٹ لگی کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب عمر کتنی تھوڑی ہے ان کی، جو شرف صحابیت پایا وہ فقط ایک لمحے کے لیے ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے، فقط ایک لمحے کے لیے، کوئی نماز نہیں ہے اس کے اندر، نہ حج کا ٹائم ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا ٹائم ملا، نہ روزے رکھنے کا ٹائم ملا، صرف فقط چند سانسیں ہیں جو رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئیں۔ اس صحابی رسول کے برابر پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کلندر، ساری دنیا کے مومنین و مومنات نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، ان سب کے نیک اعمال ملا کے بھی اس صحابی رسول کا ایمان کی نظروں سے رسول اللہ کو تکنے والا عمل جو ہے وہ پوری کائنات کے باقی لوگوں کے اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کے عمل اتنے وزنی ہیں، اور اس طرح تو ہم کہیں گے جی جس نے اب 90 سال کی عمر گزاری ہے اس نے تو عمل ہی بڑھے گی، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ صحابی جو تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہے انہوں نے تو نمازیں کوئی نہیں پڑھی، لہٰذا اگر انصاف کیا جائے ہماری نظر میں پھر تو یہ 90 سال جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں زیادہ عمل تو ان کے ہونے چاہیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو بتا دیا، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی جو کی ایک مٹھی صدقہ کرے، اور صحابہ کے بعد کوئی آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ اب تشبیہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کی شان اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ صحابہ کا عمل کتنا وزنی عمل ہے۔ ایک جو مٹھی صحابی وہ ایک جو مٹھی صدقہ کر رہا ہے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کا ایک جو مٹھی صدقہ کرنا جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے سے بہترین ہے۔ جو ایک جو کی مٹھی صدقہ کرے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، آیت نمبر 22 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی کہ آؤ اللہ کی کتاب پہ آ کے بات کرو، لیحکم بینہم، تاکہ جس بات میں جھگڑا تھا اس بات پہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو کیا ہوا، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ بھاگ گیا، ایک گروہ پھر گیا۔ ہوا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے یہودیوں کے متعلق ایک ایسی بات آئی کہ ایک جوڑا پکڑا گیا زنا کرتے ہوئے۔ یہودی آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دین ابراہیمی سے تعلق رکھتا ہوں۔ مطلب دو روایتیں ہیں شان نزول کی، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کس دین پہ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں دین ابراہیمی پہ۔
انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات لے کے آؤ، میں تورات سے تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اب وہ مکر گئے، کتاب سے پھر گئے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ انہیں، ان لوگوں کو جن کو کتاب سے علم دیا گیا، پھر ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کو کتاب کی طرف ہی بلایا گیا کہ آؤ اس کتاب پہ بات کریں، تو وہ اس سے مکر گئے، بھاگ گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہودیوں کے ایک جوڑے نے زنا کیا، انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیا سزا ہے تمہاری شریعت میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری شریعت میں سنسار کرنا ہے شادی شدہ جوڑے کو، کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے اپنی طرف سے اٹکل پچو لگایا ہے، یہ تو آپ کی اپنی سزا ہے، یہ کسی اور دین میں بھی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر تم ہماری تعلیمات کو نہیں مانتے تو تورات لے کے آؤ، تورات کے اندر بھی یہی سزا ہے۔ تورات میں بھی زانی کی، جو شادی شدہ زانی ہے، ان کی یہی سزا ہے، سنسار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ان کو، لے کے آ گئے۔ ان کا ایک عالم تھا، اس نے تورات کی تلاوت شروع کی، پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ سنسار کرنے والی بات آئی اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھپا لیا، باقی پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل اور زبور کے عالم رہے ہیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ جھٹکا، اس کے ہاتھ کو دور کیا، اور جو نیچے اس نے چھپایا تھا اس کو پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیوں چھپاتے ہو؟ اللہ نے جو فیصلہ رسول اللہ کی شریعت کے اندر لکھا ہے وہی فیصلہ تورات کے اندر بھی لکھا ہے کہ ان کو سنسار ہی کیا جانا چاہیے۔ تو وہ جو مکرے، وہ جو پھرے، اللہ نے ان کی بابت یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا اور پھر انہیں کتاب پر فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا کہ کتاب ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے، تو پھر وہ بھاگ گئے۔ ثم یتولا، پھر وہ پھر گئے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ پھرا، وہم معرضون، اللہ فرماتا ہے وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، وہ ہیں ہی پھرنے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو چھپانا یا اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے کسی اور کتاب کی تعلیم کو چھپانا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی قبیح ترین امر ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو چھپایا جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا؟ کتاب کے اندر جو بات تھی اس کو چھپایا کیوں؟ کتاب سے وہ پھرے کیوں؟ اب پھر ان کا ایک گھمنڈ تھا، پھر ان کا ایک غرور تھا۔ وہ غرور کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ جرت اس لیے ان کی ہوئی، قالو، کہ وہ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن چھوئے گی۔ ان کا یہ یقین یہ تھا کہ آگ ہمیں 40 دن چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کے اندر تھی نا بات، جیسے ہمارے جہلا پیروں نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا بھائی، چند دن کے لیے غربت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، نماز شماز کوئی بات نہیں، نمازاں ساریاں دل دیے ہوندیاں نے۔ مطلب لوگوں کو ایسے گمراہ کرتے ہیں باتیں دے دے کے کہ کوئی بات نہیں، کل پرسرات والے دن میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا، میں نے وہاں تمہیں بچا ہی لینا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے لوگوں کو اللہ کی نماز سے دور کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سے دور کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور کرنا، اور پھر کہنا جی ساڈے تو بڑا پیر ہی کوئی نہیں، ساڈے تو بڑا پیر ہی کوئی نہیں۔ او بھائی پیر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کرے، جو رسول اللہ کے نزدیک کرے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ پیر کاہے کا؟ وہ پیر نہیں، وہ تو پیڑ ہے، وہ تو آپ کو دین سے بغاوت پہ لگا رہا ہے کہ آپ دین سے باغی ہو جائیں۔ اب یہودیوں کو دیکھیے، یہودی اپنے آپ کو اتنے چہیتے سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے، ان کی اتنی جرت ہوئی وہ انہوں نے کتاب کو چھپایا رسول اللہ کے سامنے، ہاتھ رکھ لیا اوپر۔ اللہ نے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ رب فرماتا ہے محبوب ان کے اندر یہ جرت پتہ کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، اس وجہ سے یہ جرت پیدا ہوئی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نہیں جلائے گا، اللہ ہمیں آگ میں نہیں پھینکے گا، اگر پھینکے گا بھی تو ایاما معدودات، چند دنوں کے لیے بس ہمیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکے گا، پھر ہم چونکہ اللہ کے قریبی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے چہیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں بچا لے گا۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو،
فی دینہم ما کانوا یفترون، انہی من گھڑت باتوں نے، انہی بہتان بازیوں نے ان کو ان کے دین میں دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ یہ چیز چونکہ انہوں نے اپنے دین بنا لی تھی کہ ہم اللہ کے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کے محبوب، موسیٰ علیہ السلام ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اگر کہے گا بھی تو چند دن کے لیے کہے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیسا وہ منظر ہوگا، پس کیسی وہ گھڑی ہوگی جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا اجر دیا جائے گا، كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس نے نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی پورا اس کا اجر دیا جائے گا، اور جس نے برائی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ وہ دن ہے وہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ دن ہے جس دن پورا پورا ہر نفس کو اس کی کمائی کا اجر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی پہ بھی ظلم نہیں ہونا قیامت والے دن۔ جس نے جتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے اللہ کریم ان کے مطابق اس کو اجر دے گا، جس نے جتنے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے مطابق اللہ کریم اس کو سزا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جانا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو اس دن آپ کو اس نیکی کا اجر نہ ملے، رب نے پہلے ہی فرما دیا، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت والے دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جانا۔